حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس کو آگے جا کر بہانہ بنا لیں گی، آزادی اور فساد آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، برا بلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں اور تو کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ان صاحبزادے سے بولنا چھوڑ دیا۔ صاحبزادہ کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنا لیں گی اپنے زمانہ کی حالت کو دیکھ کر تھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زیادہ بعد کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تعمل کیا جائے، اور صرف اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا عمر بر نہیں بولے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس میں دقتیں اٹھانا پڑی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا، اور زمانہ کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اجازت بھی مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے کئی نکاح ہوئے، جن میں سے حضرت عمر سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو برا لگتا ہے تو منع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، ان کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی مگر روکنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھیں، راستہ میں بیٹھ گئے اور جب یہ پاس کو گزری تو ان کو چھیڑا خامد تھے، اس لیے ان کو تو جائز ہی تھا، مگر ان کو خبر نہ تھی کہ یہ میرے خامد ہیں، اندھیرا تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے کسی وقت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب مسجد میں جانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہنے لگیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے اپنی عورتوں کو منع نہیں فرماتے تھے، لیکن ان کو یہ برا بھی لگتا تھا کہ ہماری عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ حالات نہیں تھے، اب زمانہ نہیں رہا تھا، وہ اب بہت سارے فتنے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، اب فساد کے اندیشہ تھا، اس لیے صحابہ اکرام ان کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت فرمائی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جواب دیا کہ میں تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ عورتوں کے مسجد میں جانے سے بہت سارے خطرات لاحق ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کی اجازت فرمائی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔